بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں اور کون سی شرط سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آئیے اس کو ہم قرآن مجید کے پریویو میں اور قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان والے لوگوں کی سب سے بڑی جو علامت اور جو پہچان ہے وہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ ایسی دوسری چیزوں سے، دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے، یا جتنی محبت کا حق اللہ رب العزت کا ہے اتنی محبت وہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اصلاً ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ اگر حضور اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں دیگر چیزوں کی محبت زیادہ ہے، غالب ہے، تو بندہ ایمان میں کامل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والوں کی پہچان اور علامت کو بڑا واضح کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جب شدید کا لفظ آ جائے، شدید محبت کا معنی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ عشق کرتے ہیں، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اب اگر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنا کردار اور اپنی سیرت کا جائزہ لیں اور اپنے من کا جائزہ لیں، اپنے قلب کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ ہمارا شمار کیا اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت کرنے والوں میں ہوتا ہے، یا ہمارا شمار اللہ رب العزت کے غیر سے، اللہ رب العزت کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ محبت کرنے میں ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنا ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہمیں بڑی واضح بات ہو کر ہمارے اندر سے ہمیں جواب مل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی محبت ہمارے قلوب و اذہان میں ہے تو پھر تو بہت بڑی مبارک والی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی محبت ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے، اور اہل ایمان کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے اس محبت کی جو پہچان ہے اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، آپ اپنے ماننے والوں کو، آپ صحابہ کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو اور واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ پاک حضور کو فرما رہا ہے، اور حضور کو فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ پھر ان کو فرما دیجئے
کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبت کا جو مظہر ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اگر ہم اطاعت مصطفیٰ میں کامل ہیں، مکمل ہماری زندگی اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہی ہے، تو پھر تو ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے کہلانے کا حق ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ایمان سے کتنے زیادہ دور ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم کاملاً میری اطاعت کرنے لگ جاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب ذرا توجہ کریں کہ محبت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر اس کے بدلے میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ میرا مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ نہیں، میں پھر اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کے نتیجے میں میں ان کی بخشش فرما دیتا ہوں اور ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ اب اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا کہ اطاعت رسول اللہ کی محبت کا ہے۔ جو رسول پاک کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ اور جن سے اللہ رب العزت، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قوم، جو فرد، ہمیشہ قرآن مجید کا کوئی بھی حکم ہے اگر وہ اجتماعی طور پہ آتا ہے تو انفرادیت پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اگر کسی انفرادی شخص کے لیے آتا ہے تو وہ اجتماعاً پوری قوم پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس اگلی آیت کریمہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم اس رستے سے ہٹ جائے گی، یعنی وہ اللہ سے محبت نہیں کرے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گی، تو پھر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب پھر ان کو فرما دیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، من یرتد عن دینہ، اپنے دین سے پھر گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ رب العزت ان کی جگہ، پھر اس قوم کی جگہ پر جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی محبت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پھر گئی، اس کی جگہ پر ایک اور قوم لائے گا، اور ایسی قوم لائے گا کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی قوم، اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی واضح اور کھول کر بیان کر دیا کہ اگر کوئی قوم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دے، اگر کوئی قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا چھوڑ دے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس قوم کو ختم کر دیتا ہے، اس قوم کو باقی نہیں رہنے دیتا، اس قوم کو ختم کر کے اس قوم کی جگہ پر ایک اور قوم لاتا ہے، اور وہ ایسی قوم ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والی، اور پھر جب وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں، جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے،
جس قوم سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس پر کبھی عذاب نہیں آتے، اس پر کبھی بے دین لوگ مسلط نہیں ہوتے، اس پر کبھی لٹیرے اور غاصب اور فاسق اور فاجر لوگ غالب نہیں آتے، بلکہ وہ خود غالب رہتے ہیں۔ اور اگر آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر کام، ہر شخص، ہر ڈپارٹمنٹ انتہائی زوال کی طرف چلا گیا ہے اور معیشت تباہ ہو گئی، روزگار ختم ہو گیا اور بری بدترین حالت پاکستان کی ہو گئی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ قوم آج اللہ رب العزت سے محبت کی بجائے، آج اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دنیاوی مفادات کے پیچھے اتنی زیادہ بھاگ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کا دامن بھی چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی چھوڑا ہوا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کے مصائب اور آلام میں قوم مبتلا ہے، اور پوری قوم کا کوئی گھر، کوئی شخص آپ کو مطمئن نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جو کھرب پتی لوگ ہیں، بے تحاشا جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی پریشان ہیں، اور غریب نے تو پریشان ہونا ہی ہے، متوسط طبقے نے تو پریشان ہونا ہی ہے، مگر جو امیر ترین لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس میں بیماری نہیں ہے، جس میں آزمائش نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو مزید، جو میں نے عرض کیا کہ اگر قوم دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گی، اللہ کی محبت کو چھوڑ دے گی، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس کی جگہ پر ایک نئی قوم لاؤں گا اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اسی بات کو اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ کر، اپنی محبت کو ایک طرف رکھ کر فرمایا جو ان ساری چیزوں کی محبت کو بڑھا دے گا اپنے اندر اللہ کی محبت سے، تو پھر وہ تباہ و برباد، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور فرمایا کل انکانا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر انکانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اور وہ مال نہ نقترفتموہا جن کو تم کمانے لگے رہتے ہو، و تجارتاً تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے اندر تمہیں ہر وقت گھاٹے کا خطرہ لگا رہتا ہے، و مساکن تردونہا اور وہ جگہیں، وہ مکانات، وہ محلات، وہ گھر جن گھروں کے اندر تم رہتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہاری وہ تم ان کی محبت بڑھ گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، و جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر بڑھ گئی، تو فرمایا فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرن امر ہی یہاں تک کہ اس کا امر آ جائے گا، اللہ رب العزت کا امر آ جائے گا، اللہ رب العزت کا حکم آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کا حکم سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں محبتوں کو، ایک طرف ساری دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا اور ایک طرف اپنی محبت کا، اللہ کے رسول کی محبت کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کا ذکر کیا، یعنی دو پلڑے بنا دیے، ایک پلڑے میں دنیاوی محبت رکھ دی اور ایک پلڑے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی محبت رکھ دی، جہاد کی محبت رکھ دی، جستجو کی کوشش اور محنت کی اللہ کے لیے محبت رکھ دی، اور فرمایا کہ اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے اندر بڑھ گئی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کرنے کی، محنت کرنے کی، دین کے احیاء کے لیے محنت کرنے کی محبت تمہارے اندر کم ہو گئی، تو پھر اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اب ہم نے یہاں پر اور فرمایا بڑی کیٹاگوریکلی اور ساری محبتیں گن دی، آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، اور اخوانکم اور تمہارے بھائی،
वाज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, वाशीरतुकुम और तुम्हारा कुनबा, व अमवाल निक्तरफ्तुमूहा और वो माल जो तुम कमाते रहते हो, व तिजारतन तख्शौना और वो कारोबार जिसके अंदर तुम्हें घाटे का ख़तरा लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा और वो मसाकिन वो जगहें जिनमें तुम रहते हो। इन सारी चीज़ों की मोहब्बत, यानी जितनी मोहब्बतें इंसान को हो सकती थी वो सारी मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गनवा दी, और गनवा कर वन बाई वन सारी चीज़ों को बयान करके फिर फरमाया कि अगर इन सारी चीज़ों की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से बढ़ गई, मेरे रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई, मेरे महबूब की मोहब्बत से बढ़ गई और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से बढ़ गई, तो फिर सुन लो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फासिक लोगों को, यानी जो इस रास्ते को छोड़ देते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता छोड़ देते हैं, हुजूर की मोहब्बत का रास्ता छोड़ देते हैं, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद का जो की मोहब्बत है उसका रास्ता छोड़ देते हैं, वो फासिक हो जाते हैं। और जो फासिक हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत नहीं देता। तो देखें इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सारी चीज़ों को बड़ा वाज़े करके बयान फरमा दिया कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये सिर्फ़ तुम्हारी आजमाइश के लिए है। और एक तरफ इन सारी चीज़ों की मोहब्बत है और एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। तो आजमाइश ये है कि तुम क्या इस दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत की तरफ जाते हो या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ आते हो। और फरमाया जो अगली आयत करीमा और आखिरी आयत करीमा जो आज मैं बयान करना चाहता हूँ उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मोमिन हो जाते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी पहचान ये है कि युतइमून अत्तामा, वो खाना खिलाते हैं, अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत की खातर, मिस्कीनन, मस्कीनों को, व यतीमन और यतीमों को, व असीरन और कैदियों को। यानी जो अल्लाह, जिनके दिल के अंदर ईमान है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत रखते हैं, तो वो उनकी पहचान ये है कि वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत की खातर वो मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को और असीरों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, इन्नमा बेशक हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं। अगर वो जिनको वो खिला रहे हैं वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और एहसान जता उनका एहसान मंद होते हैं, तो वो आगे से मोमिन जो हैं, अहले ईमान जो खाना खिलाने वाले हैं, वो उनको ईमान जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, लिवजहिल्लाह, अल्लाह के चेहरे के लिए और अल्लाह की मोहब्बत के लिए तुम्हें सब कुछ खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, और ना तुमसे किसी का बदले के खासगार हैं और ना शुक्रगुजारी के ख्वाहिशमंद हैं। यानी वो आगे से जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम्हें ये सारा खिला रहे हैं, हम तुमसे ना तो इसका बदला चाहते हैं और ना ही इसके लिए तुमसे शुक्रगुजारी चाहते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, अगर हम इस सारी गुफ्तगू को जो प्योरली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान की है, कोई हदीस भी अभी मैंने बयान नहीं की, अगर इन सारी 4-5 आयात का खुलासा हम समझना चाहें तो बड़ी वाज़े चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है मोमिन वो है जो सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करता है, और अल्लाह की मोहब्बत की पहचान और अलामत ये है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है, और अगर वो इत्तिबा करता है तो वो मोमिन है। अगर और फिर एक तरफ दुनिया की मोहब्बतें हैं और एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर मोमिन वो है जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं करता, या दुनिया की चीज़ों से अगर मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत पर दुनिया की मोहब्बत को फौकियत नहीं देता, आला नहीं समझता, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और जिहाद की मोहब्बत को, दीन के लिए मेहनत करने की मोहब्बत को हमेशा दुनिया की मोहब्बत पर तरजीह देता है। पहली मोहब्बत अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दीन के इहया के लिए मेहनत के साथ पहली मोहब्बत है। और अगर
یہ سیکنڈ محبت صرف دنیا کو کے سسٹم کو اور نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالی کہ آباء و اجداد سے محبت کرتے ہیں تاکہ ان کی رسپیکٹ ہو، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں تاکہ بیٹوں کی پرورش کر سکیں، وعشیرتکم اور اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں، ازواجکم اور اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں تاکہ خاندان آگے چل سکے، اور عشیرتکم اور کنبے سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی بہتری ہو سکے، اور مال کمانے سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ ان پر سب پر خرچ کیا جا سکے، اور ان کو تجارت کے اندر اگر خسارہ لگا رہتا ہے تو ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ خسارہ ہو گیا تو یہ میں سارے کام اللہ کی راہ پر تقسیم کرنا، اللہ کی راہ پر دینا، یہ میں نہیں دے سکوں گا، تو وہ خسارے کا خوف بھی ان کے اندر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی ساری ترجیحات، سوچ، فکر، سارا کچھ، توجہ، دھیان، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، اور جن کی ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، وہ فسق کی طرف چلے جاتے ہیں، فجور کی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، آج پاکستان کا اگر ہم سب سے پہلے جائزہ لیں، جس میں 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، تو کوئی مسلمان، کوئی بندہ ڈھونڈنے سے آج نہیں ملتا جو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے سارا کچھ کر رہا۔ چند لوگوں کو، بہت چیدہ لوگوں کو چھوڑ کر، جو جن کی ترجیح اللہ اور اللہ کا رسول ہے، دین ہے، محبت رسول ہے، محبت الہی ہے، جن کی ترجیح یہ ہے۔ باقی ساری دنیا الا ماشاء اللہ، ساری دنیا صرف دنیا کمانے کے دوڑ میں ہے۔ مجھے اقتدار مل جائے، مجھے قوت مل جائے، مجھے سیاسی طور پر فتح ہو جائے، بے شمار جائیدادیں بن جائیں، بے شمار محلات بن جائیں۔ اگر حکمرانوں سے لے کر ایک چوکی دار تک دیکھیں تو ہر کوئی اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہے، اور دنیا کے فتنے میں جو قوم مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے واضح فرما دیا، میں اس قوم کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کی جگہ پر نئی قوم لے آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ تنبیہاً ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے ہلکے ہلکے عذاب آ رہے ہیں، یہ سیلاب آ گیا، یہ زلزلہ آ گیا، یہ اس طرح کی آفات اور بلیات آ رہی ہیں، بیماریاں آ گئی، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ باز آ جاؤ، تمہارا سب کچھ میرے ہاتھ کے اندر ہے، میری قدرت کے اندر ہے، جب تک میں چاہوں گا تم اس وقت تک زندہ رہو گے، اس وقت تک کہ قوم بن کے رہو گے، اور جب میں نہیں چاہوں گا اس وقت تمہیں نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کو اپنا لو، ایمان کی طرف آ جاؤ، فسق اور فجور کو چھوڑ دو، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت احوال کو سمجھنے اور وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔